بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عمران خان جب بھی پاکستان میں کسی بڑے احتجاج کا اعلان کرتے ہیں یا دھرنے کا اعلان کرتے ہیں تو فوراً کہیں نہ کہیں سے لندن پلان جو ہے اس کا جو استعارہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو لندن پلان کا لفظ ہے یہ 70s میں سب سے پہلے سامنے آیا تھا، جب اس وقت جو اکبر بگٹی صاحب تھے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لندن میں عطا اللہ مینگل اور ولی خان اور کچھ دیگر نیب کے رہنماؤں نے کوئی منصوبہ بنایا ہے پاکستان توڑنے کا، لیکن وہ تو پاکستان توڑنے کا منصوبہ تھا، یہ حکومت توڑنے کا منصوبہ ہے۔ تو یہ لندن پلان کیا واقعی کوئی حقیقت ہے یا کوئی افسانہ ہے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی طاہر القادری صاحب اگر عمران خان کے ساتھ نہیں آئیں گے تو عمران خان ناکام ہو جائیں گے، تو طاہر القادری صاحب کیا واقعی بہت اہم ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب واقعی اسلام آباد آ رہے ہیں 30 اکتوبر کو تو کہاں پر ڈیرا لگائیں گے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈیرا لگائیں گے یا کہیں اور پہ ڈیرا لگائیں گے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے کیڈ اسلام آباد کے انچارج ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد آنا ہے۔ نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں، سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں، اور سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ جی طارق فضل چودھری صاحب، اگر خان صاحب 30 اکتوبر کو آتے ہیں اسلام آباد تو پہلے تو آپ نے اجازت دے دی تھی کہ آئیے، تو اس مرتبہ کہاں پہ آپ ان کو ڈیرا لگانے کی اجازت دیں گے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یا کسی اور جگہ پہ یا جناح ایونیو پہ یا اسلام آباد سے باہر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، اس بات کا فیصلہ تو ظاہر ہے بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہوں گے، اگر فائنلی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر ہی لیا، گو کہ ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف دھرنے دینے کے بعد اور مختلف جگہ اپنی احتجاج کرنے کے بعد اور یہ جلسے ابھی رائیونڈ کا آپ نے دیکھا وہ بھی کرنے کے بعد، پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہمارا طرز سیاست ہے وہ دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ بھی ہم نے ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنا اور ایسا کوئی تناؤ والی کیفیت یا اس میں جس میں تصادم ہو، جس میں کوئی انسانی جانوں کا نقصان ہو، گو کہ ان کی کافی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح کوئی خدا نخواستہ معاملات کو اس طرف لے کے جائیں لیکن وہ کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ میں تو یہ تک کہوں گا کہ 126 دن کا جو دھرنا یہاں پہ ہوا، بالکل آپ کے ساتھ، آپ کے دفتر کے ساتھ ہی تھا، آپ نے دیکھا اس میں جلاؤ ہوا، گھیراؤ ہوا، اسمبلی کی گیٹ توڑے گئے، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، ریڈیو اسٹیشن پہ حملے ہوئے، لیکن ہم نے بڑے صبر اور تحمل سے ان معاملات کو چلنے دیا اور صبر اور تحمل سے ان معاملات کو دیکھا۔ اس وقت جب ملک اندرونی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہم متحمل نہیں ہو سکتا، سرحدوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، انہیں اس بات کے لیے دوبارہ سوچنا چاہیے کہ کیا ملک کے اندر ہم کوئی داخلی انتشار پیدا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے۔ اگر آپ پاناما پیپرز پر ان کی اور باقی اپوزیشن پارٹیز کی بات مان لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے صاحب گزارش یہ ہے کہ بغیر کسی مطالبے کے ہم نے کمیشن بنایا، ان ججز کا جو ریٹائر شدہ تھے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، ہم نے سپریم کورٹ کو خط لکھا۔ اگر ٹی او آرز بھی ان کی نیت خالصتاً یہ ہوتی کہ سچائی تک پہنچا جائے اور سچ کو ڈھونڈا جائے تو ٹی او آرز بن جاتے، لیکن اگر آپ ٹیلر میڈ ٹی آر بنانے کی کوشش کریں گے جو صرف پرائم منسٹر کے خلاف ہوں، جن کا نام بھی پاناما لیکس میں نہیں ہے براہ راست، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات شاید اسی وجہ سے نہیں بنی۔ اور اب میں آخری جملہ کہہ دوں کہ اس وقت یہ الیکشن کمیشن میں پاناما لیکس کے حوالے سے ریفرنس دائر کر چکے ہیں، سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس دائر کر چکے ہیں، بلکہ حامد خان صاحب نے تو آج وہاں پہ یہ کہا ہے کہ ہمیں اس کی جو ڈیٹ ہے اس میں ٹائم دیا جائے۔ پی ٹی آئی نے ٹائم مانگا ہے، ہم نے نہیں ٹائم مانگا، تو وہاں پہ یہ موجود ہیں، سینٹ میں یہ لوگ داخل کر چکے ہیں ریفرنس، اور کون سا فورم ان کو چاہیے؟ لیکن ان فورمز کے ہوتے ہوئے احتجاج اور یہ دھرنا پالیٹکس اور گالم گلوچ کی سیاست یہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ اچھا جی نعیم الحق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ لندن پلان کی اصطلاح استعمال کی ہے سردار ایاز صادق صاحب نے، یہ لندن پلان کیا جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ لندن گئے ہیں طاہر القادری صاحب کو ملنے کے لیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مگر اس سے پہلے کہ میں لندن پلان کی بات کروں میں ایک تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، آج کی جو الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ تھی اس میں نواز شریف صاحب کے وکیل سلمان بٹ صاحب نے درخواست کی کہ میں کچھ 2 ہفتے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، تو تاریخ جو ہے وہ 26 تاریخ لگا دی جائے۔ ہماری جانب سے حامد خان نے 17 تاریخ کی ریکویسٹ کی، تو مگر جب 26 کی بات آئی چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا حامد خان سے، حامد خان صاحب نے کہا کہ 26 کو کہ فوراً بعد 3-4 دن میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہو رہے ہیں، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا جائے، تو یہ تصحیح کرنی تھی۔ لندن پلان کی حقیقت جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اسکرین سے زیادہ نہیں ہے۔
لندن پلان ٹیلی ویژن کے اسکرین کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور یہ آپ ہی میڈیا کے لوگوں کی یہ اختراع ہے، ذہن کی اختراع ہے کہ جو بھی کوئی لندن جاتا ہے یا ہم پہ کوئی موجود ہوتا ہے تو وہ اس کو لندن پلان کا نام دے دیتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں، ان کا ایک چیک اپ بھی ڈیو تھا، اور چودھری سرور صاحب کو خان صاحب نے ایک علیحدہ سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے کشمیر کے حوالے سے جو رائے عامہ ہے اس کو اور زیادہ وہ جو اپنا موقف بتائیں اور کشمیر کے مسئلے کو اور زیادہ اجاگر کریں۔ تو لندن پلان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ طاہر القادری صاحب کو اپنے 30 اکتوبر کے منصوبے میں شامل کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی ہم نے ان کو اپروچ کی ہے، نہ ہم چاہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور پارٹی کے، اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اس وقت کسی اور پارٹی کی ضرورت نہیں ہے 30 اکتوبر کے حوالے سے، مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر اور مختلف پارٹی جو ہمارے موقف سے اور رکھتی ہیں کرپشن کے خلاف، اگر وہ جدوجہد میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو بسم اللہ۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، بہت قابل غور بات ہے جی۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے روبینہ خالد صاحبہ کے پاس بھی جانا ہے، لیکن میں پھنس گیا ہوں آپ کی اس بات پہ۔ اب تھوڑی دیر بعد کوشش کروں گا ضرور مزید سمجھنے کی، کیونکہ بہت سے غیر سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں۔ غیر سیاسی کا مطلب ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو ان کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں آج کل، ان کو بڑا شوق ہے آپ کے دھرنے میں آنے کا۔ اچھا روبینہ خالد صاحبہ، یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، طاہر القادری صاحب آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کوئی مرضی سے آ جائے تو 100 بسم اللہ، نہیں آتا تو نہ آئے۔ تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے، یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی لڑائی میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی جہاں تک کہ ان کا موقف ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، وہ جو جمہوری راستے ہیں اور جو طریقہ کار ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے، وہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے انڈیویجولی طور پہ بھی کر رہے ہیں۔ سینٹ میں جو آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ پیش کیا ہے لیجسلیشن کے لیے اس کے حوالے سے، لیکن کچھ طریقہ کار شاید ان کا ہمارا مختلف ہے، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ احتجاج ضرور کرنا چاہیے، ہمارا حق ہے، ان کا بھی حق ہے، لیکن اگر مطلب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم شہر بند کر دیں گے یا سیج کر لیں گے یا محاصرہ کر لیں گے اسلام آباد کا، اس سے شاید ہم ایگری نہیں کرتے، کیونکہ حامد میر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اندرونی اور بیرونی، وہ شاید اس قسم کا میسج، کیونکہ کیپٹل بھی ہے اسلام آباد جو ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو احتجاج کرنا چاہیے، لیکن کوئی شہر بند کرنے کی بات نہیں بالکل جی، بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی دارالخلافہ، کیونکہ دارالخلافہ میں یہاں کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اگر جھگڑا ہے ہمارا تو ہمارا میاں نواز شریف سے ہے، اسلام آباد کی شہریوں سے نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، سارے میشنز یہاں پہ ہیں، تو ایک انٹرنیشنلی ہم میسج اگر دیں کہ جی آپ کا جو کیپٹل ہے وہ فریز ہو گیا ہے، وہ بالکل ہی ایک محاصرے میں ہے، تو شاید ایک پیغام جو آلریڈی آئسولیشن کی طرف پاکستان ہے، آپ کو جو ہے انٹرنیشنل جو فورمز ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی بہت ویلکم نہیں کیا جا رہا اس وقت، آپ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے اگر مطلب یہ میسج دینا کہ جی جو ملک اپنا کیپٹل بھی نہیں جو ہے اس کو ایڈمنسٹر کر سکتا، اس کے قابو میں نہیں ہے اس کا کیپٹل، شاید کوئی اچھا پیغام باہر کی دنیا کو نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، نعیم الحق صاحب نے جو کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب احتجاج کے لیے اسے کسی دوسری پارٹی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی آنا چاہے تو آئے، یہ اعتماد کی انتہا پہ کھڑے ہیں، بلکہ اعتماد کے مینار پاکستان پہ کھڑے ہیں، آپ پھر بھی پریشان نہیں؟ میر صاحب، اعتماد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو واقعی آپ کو اپنی ان صلاحیتوں کے اوپر اعتماد ہو جو واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور ایک اعتماد وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ فالس اوور کانفیڈنس، کہ آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہو کہ جتنا نہ آپ میں صلاحیت ہے نہ آپ میں کیپیسٹی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ، مجھ سے زیادہ دانا بھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی نہیں ہے، پولیٹیکلی مجھ سے زیادہ میچور بھی کوئی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بات نہیں ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ فالس اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں نے ان سے کنارہ کشی کیوں اختیار کی ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بات نہیں، جن سیاسی جماعتوں نے ان سے کنارہ کشی آپ کہہ رہے ہیں اختیار کی ہے،
وہ آپ کے کنارے کے اوپر آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ آپ سے بھی دور ہیں۔ جا نہیں رہا، میں اس طرف نہیں جا رہا کہ ہم نے انہیں کوئی آفر کیا ہماری طرف آپ آئیں اس لیے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے طرز سیاست نے ان کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جماعتیں ان سے الگ ہوئی ہیں۔ دو ریزنز ہیں۔ دیکھیں میر صاحب، میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ تمام جو فورمز اویلیبل ہیں، الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ ہو، سینیٹ ہو، اس میں پاناما لیکس کے حوالے سے کیسز دائر کر چکے ہیں، ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے باقاعدہ۔ انہی عدالتوں سے ان کو انصاف ملتا رہا ہے۔ گو کہ عمران خان صاحب نہ کبھی بعض اوقات عدالتوں کو بھی نہیں مانتے، اسپیکر نہیں مانتے، وزیر اعظم نہیں مانتے، اسمبلیوں کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز کو تو ضرور مانتے ہیں کہ جب آپ ان فورمز کے اوپر ریفرنس لے کے گئے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جب تسلیم کر رہے ہیں تو ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ تو سیاسی جماعتیں ان کو یہ کہہ رہی ہیں، اس کے بعد اس جلاؤ گھراؤ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات جو بات ابھی کی روبینہ صاحبہ نے، دیکھیں میر صاحب بے شک ان تمام چیزوں کو عمران خان صاحب نہ مانے، آئین کو تو مانتے ہیں نا، جس کے تحت حلف لے کے انہوں نے اسمبلی کا جو ہے اس میں آئے۔ اس آئین کی اس میں یقیناً یہ بات ہے کہ آپ کو آزادی رائے کا حق ہے، آپ کو احتجاج کا حق ہے، آپ کو جلسے جلوسوں کا حق ہے، ہم نے کبھی آپ کو روکا بھی نہیں۔ مجھے وہ شکی آئین کی بتا دیں جس میں انہیں دوسروں کے حق سلب کرنے کا اختیار حاصل ہو، اور وہ حق کیسے سلب ہوگا؟ 30 اکتوبر کو آپ گھر سے نہیں نکل سکیں گے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ باہر نکل کے اپنی مرضی کی جگہ پہ جائیں۔ مزدور جو دن کو مزدوری کرے گا اور رات کو بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے پیسے لے کے جائے گا، وہ کیا کھائیں گے اس کے بچے؟ ہماری سبزی منڈی بند ہوگی، ہماری فروٹ مارکیٹس بند ہوں گی۔ آپ نے پہلے بتا دیا کہ سبزی منڈی بند ہوگی، فروٹ منڈی بند ہوگی، اگر یہ شہر بند کریں گے، میں تو ابھی جی ٹی روڈ بند ہوگی، دیکھیں بات سب کچھ بند ہوگا۔ آپ ہی نے بتا دیا سب کچھ۔ میں نے ایک آئینی آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کون سا آئینی حق ہے کہ آپ مریض کو اسپتال جانے سے روکیں، آپ بچوں کو اسکول جانے سے روکیں، اور دنیا کے کس کیپٹل کو بند کیا گیا ہے؟ مجھے آج یہ بتائیں کیا مثال آپ دے رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے؟ بڑی سادہ سی بات ہے کہ آئین میں آپ کو احتجاج کا حق ہے، لیکن آئین میں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سبزی منڈی بند کر دیں، فروٹ منڈی بند کر دیں، جی ٹی روڈ بند کر دیں، موٹر وے بند کر دیں، اور بہت کچھ بند کر دیں؟ اسپتال، اسکول، مارکیٹس۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کافی عرصے سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم ریونڈ پہ جا کر جاتی عمرہ پہ قبضہ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ ہمارے کسی بھی قائد نے یہ بات ہی نہیں کی۔ عمران خان کے منہ سے آج تک لفظ ہی نکلا، اور یہ پھیلا دیا گیا کہ جی جاتی عمرہ پہ حملہ ہو رہا ہے، جاتی عمرہ پہ حملہ ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کتنا پرسکون پاکستان کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے تھا، اور وہ جاتی عمرہ سے 5 کلومیٹر دور ہوا۔ اب یہ رٹ لگا رہے ہیں کہ جی یہ سبزی منڈی بند ہو جائے گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، حالانکہ ہم نے اپنے منصوبے پر ابھی غور بھی نہیں شروع کیا، اس کی پرسوں سے میٹنگ شروع ہو رہی ہیں۔ شہر بند کرنے کی بات نہیں، وہ میں آتا ہوں اس کی طرف۔ ساری چیزیں شہر آئین کی دھجیاں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ میاں نواز شریف نے اڑائی ہیں جی۔ انہوں نے اپنے آئین سے انحراف کیا ہے، انہوں نے اپنے حل سے انحراف کیا ہے، انہوں نے قوم کے سامنے آ کر قومی اسمبلی میں اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہوں، اور ان کے وزراء نے ٹی آر کمیٹی میں کہا کہ ان کا نام ہی نہیں آنا چاہیے، ان کا نام آنا ہی نہیں چاہیے، تو وہ ٹی آر کمیٹی کا حشر پھر آپ نے دیکھ لیا۔ اب 6 مہینے سے 2.5 مہینے پہلے الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس دیا کہ جی آپ جواب دیں۔ پچھلی دفعہ آج جواب آج آیا جس میں کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے ان کی پٹیشن سننے کا، یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کا وکیل بھی کہہ رہا تھا۔ نہیں، ہمارا وکیل نے یہ نہیں کہا، ہم نے حامد خان نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ یہ ایک اور کیس میں کسی اور نے کہا تھا، ہمارے کیس میں حامد خان نے تسلیم کیا کہ ان کا اختیار ہے۔ نہیں، عمران خان کے کیس میں جی، عمران خان نہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں ان کا وکیل کہہ رہا تو جہانگیر ترین اور میرا خیال ہے جہانگیر ترین اور عمران خان ایک ہی چیز ہیں۔ نہیں، ایک چیز نہیں ہے، ایک صدر ہیں، دوسرے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر، اور عمران خان نے جب کہا تھا کہ ہم 30 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہم جمع ہوں گے اور بند کریں گے، انہوں نے 2 شرائط رکھی تھی کہ یا تو وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاناما لیک سے حوالے سے قوم سے غلط بیانی کی ہے، اور یا وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں۔ ٹی آر جو انہوں نے ان کی پارٹی نے سب نے مل کر بنایا وہ تسلیم کر لینا۔ اب تو سینٹ میں بل بھی پاس ہو گیا اعتزاز احسن صاحب کا، تو ہم اگر وہ کل ہو جاتا ہے تو پھر 30 اکتوبر کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر یہ ہے کہ اور یہ اب بال جو ہے ان کے کورٹ میں ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے نعیم صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں اس سوال کا بھی آپ جواب دے دیں۔ کچھ تبصرہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 30 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے
تو شاید کچھ عمران خان صاحب جلد بازی میں ہیں، اور وہ جو اس وقت ایک مخصوص صورتحال ہے جس میں وزیراعظم نے کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور وزیراعظم نے جو فیصلے کرنے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے خان صاحب پہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پروگرام میں الزام لگایا جا رہا تھا کہ دراصل عمران خان صاحب جو ہیں وہ غیر سیاسی قوتوں کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب خان صاحب کا جو موقف جو میں نے سنا ہے ہمیشہ ان کی زبان سے، وہ تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن پہلے ذرا آپ سنیے، ایک کافی پرانا انٹرویو ہے عمران خان صاحب کا، تو سیاست میں فوج کی مداخلت کے بارے میں عمران خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ First of all, the army has played a negative role in Pakistan. It has stunted the growth of democracy, because whenever democracy has floundered, the army has walked into the vacuum. What should have happened is that the democratic process should have kept going, and that self-cleansing process should have come in at some stage. We would have, like Indian democracy, I mean, in Pakistan, unfortunately, each time there was the democratic government stalled, the army came in, and the worst thing they did was they planted puppets. In fact, they chose politicians who they could control. So by definition, a politician you can control can never be a leader. So the leadership in Pakistan, just the political leadership could not come through. عمران خان صاحب نے سیاست میں فوج کی مداخلت کی شدید مذمت کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ماضی میں کچھ پپٹ قسم کے جو سیاستدان ہیں ان کو پلانٹ کیا گیا سیاست میں، تو نہیں ملک صاحب ابھی بھی ان کی یہی پوزیشن ہے؟ بالکل یہی پوزیشن ہے عمران خان صاحب کا۔ یہ جو اب آپ نے ریکارڈنگ سنوائی، ابھی تک عمران خان صاحب اس موقف پر قائم ہے، مگر آپ نے کہا کہ میاں صاحب کو ایک بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے۔ ان کو جو سب سے اہم ترین 30 اکتوبر سے پہلے فیصلہ کرنا ہے وہ ہے کہ کیا پیناما کے متعلق وہ سچ بولنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ بالکل، کیونکہ آج جو انہوں نے اپنا ایک ریٹن سٹیٹمنٹ داخل کیا، اس میں انہوں نے مریم صاحبہ کو کہا کہ یہ میری ڈیپینڈنٹ نہیں تھیں، جبکہ ان کے سارے جو ریٹرنز ہیں، چاہے انکم ٹیکس کے ریٹرن، الیکشن کمیشن کے ریٹرن، اس میں انہوں نے مریم صاحبہ کو اپنا ڈیپینڈنٹ اپنا دکھایا ہے۔ اس سے بڑا تضاد کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، یا تو وہ سچ ہے یا یہ سچ ہے، مگر اس کے بعد نواز شریف صاحب اور مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور ان کے لیے اس جنگل سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ تمام شواہدات، دستاویزات اور تضادات جو سامنے آئے ہیں وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ اچھا بہت مختصر جی پھر سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے تینوں ریفرنس کی بات کی ہے، سینٹ میں بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، اس کا فیصلہ ان عدالتوں نے کرنا ہے، اور آپ میڈیا ہماری ساری آپ کے پاس بیانات بھی ہیں، کلپنگز بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیس اب عدالتوں میں لڑ رہے ہیں۔ لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ۔ وہ یہ ٹاک شوز کی کہانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹاک شوز کے اوپر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت یہ کہا گیا اور اس وقت یہ کہا گیا۔ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں انشاءاللہ عدالت میں بھی وہی ہوں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فیصلہ ٹاک شوز میں واقع نہیں ہونا، فیصلہ کہیں اور پہ ہونا ہے، مگر معاف اور کیجیے یہ جو اور فیصلہ اس دفعہ ہو جانا ہے۔ آپ نے ویسے کلپنگ دکھائی ہے، اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہ یقیناً عمران خان صاحب کو موقف وہی ہوگا، لیکن جو انہوں نے بات کی کہ پپٹ قسم کے سیاستدانوں کو منتخب کیا گیا، میں یہ نہیں کہتا منتخب نہیں کیا گیا ہے، ان کو پلانٹ کیا گیا ہے، میں یہ نہیں کہتا انہیں ایسا کوئی کیا گیا ہوگا، لیکن وہ آج تک اس امپائر کی ڈیفینیشن نہیں دے سکے جس کا انتظار 126 دن دھرنے میں وہ کرتے رہے۔ میرا خیال ہے امپائر کی ڈیفینیشن ہے پاکستان کے عوام، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں فیصلہ کریں گے۔ آج تو آپ نے جا کے عدالت میں کہہ دیا کہ عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے، تو فیصلہ پھر کون کرے گا؟ اچھا یہی کہا، وہ تو آئینی بات ہے، عوام ہی کریں گے، ایک لا پوائنٹ ہے، وہ تو ایک لا پوائنٹ ہے۔ اچھا روبینہ خالد صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی 18 اکتوبر کو کراچی میں ایک احتجاج کر رہی ہے، 16 اکتوبر کو کر رہی ہے، تو 16 کے بعد بھی پھر آپ 30 اکتوبر سے پہلے آپ پنجاب میں بھی کوئی احتجاج کریں گے، یا خیبر پختونخوا میں بھی؟ دیکھیں 16 اکتوبر کی جو ریلی ہے اس کی ایک ہسٹوریکل ویلیو بھی ہے، کیونکہ 18 اکتوبر کے حوالے سے جو اندھوناک واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا یہ اس کے سلسلے میں بھی ہے۔ لیکن مجھے ان دونوں پارٹیوں کے نمائندوں کی جو باتیں میں سن رہی تھی تو حیرانگی بھی ہو رہی تھی، اور ایک طریقے سے مجھے لگ رہا تھا کہ سچ نہیں بولا جا رہا۔ سچ بولنا اگر ہم شروع کر دیں تو شاید بہت بہتری ہو جائے گی، جیسے انہوں نے کہا کہ اور آپ کی سٹیٹمنٹ جو آپ نے دکھائی کہ سیلف کلینزنگ پروسیس پہ بلیو کرتے ہیں عمران خان صاحب، اور کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ بلیو کرتے ہیں۔
لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے 2.5 سال سے ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے جو کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ریگنگ بھی ہوئی ہے، پھر یہ جو ابھی یہ کرپشن کا کیس ہے یہ بھی ہے، لیکن سسٹم کی کنٹینیویشن جو ہے اس میں کوئی بہت اچھا رول انہوں نے ادا نہیں کیا۔ کس نے؟ عمران خان صاحب نے۔ مطلب اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی وجہ سے کب سسٹم ڈیریل ہوا؟ تقریباً آپ جو یہاں پہ تماشا 122 دن کا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تو یہی تھا، لیکن یہ ہے کہ فارچونیٹلی ہر ادارے نے جو ہے وہ بڑا بیلنسڈ اپنا سٹانس رکھا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ جو ایک بحران تھا ملک میں اس میں سے اس کو نکال کے لے آئے، لیکن کوشش بہت تھی کہ کوئی ایسا سلوشن ہو جو جس میں حکومت چلی جائے اور کوئی نیا سیٹ اپ آ جائے۔ یہ تو مطلب اگر مورخ لکھیں گے تو سچ لکھیں گے۔ اس وقت تو آپ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، آپ لوگ سسٹم کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے۔ بالکل جی۔ اب آپ کدھر کھڑے ہیں؟ اب جی ہم بالکل ابھی بھی سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم سسٹم کے ساتھ ڈیموکریٹکلی طریقے سے جو ہمارے پاس راستے ہیں وہ ہم احتجاج بھی کریں گے، اس کے لیے ہم اپنا جو عدالتیں ہیں اس کا راستہ بھی ہم نے اپنایا ہے، تھرو پارلیمنٹ بھی کریں گے، لیکن وہ جو سسٹم کو ڈیریل کرنے والا کوئی بھی پروسیس ہوگا، کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی، ہماری لیڈرشپ، ہمارے چیئرمین، ہمارے کو چیئرمین صاحب اس کو بارہا یہ موقف کلیئر کر چکے ہیں۔ بلکہ ابھی کشمیر کے معاملے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں برٹش پارلیمنٹ میں یہ اجاگر کرنے کے لیے جو کشمیر کا ایشو ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب اپنی پارلیمنٹ میں اجاگر کرنے کا ٹائم تھا تو اس وقت تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اس پارلیمنٹ کے اندر آنا، اور ابھی دوسری پارلیمنٹس میں جا کے جو ہے تو یہ اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو بھی جو ہمارے گورنمنٹ کے بینچز ہیں انہوں نے بھی جس وقت آپ یہ ریزولوشن پاس ہو رہا تھا وہ نان سیریسنس نہیں جو ہم نے دیکھی کہ جب ریزولوشن پاس ہو رہا تھا تو ہارڈلی ٹریجری بینچوں کے اوپر کوئی لوگ بیٹھے تھے۔ سرتاج عزیز صاحب نے جو ریزولوشن تھی وہ پوری ریزولوشن نہیں پڑھی، جلدی سے 2-3 پیراگراف پڑھے۔ بالکل، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے اتنا اس کو پرولونگ کیا گیا کہ جمعے کی نماز کے ساتھ اس کا ٹائم کلیش کر رہا تھا، تو یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مطلب یہ اچھا اس پر آج ایک اختر مینگل صاحب نے کراچی میں ایک بات کی ہے، اس میں بات کروں گا ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ نعیم صاحب، یہ وقفے سے پہلے روبینہ خالد صاحبہ جو ہیں یہ گھما پھرا کے ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف 2014 میں بھی سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتی تھی، ابھی بھی کوئی ایسے ہی منصوبہ لگتا ہے۔ یہ الزام کیوں لگتا ہے بار بار تحریک انصاف؟ میرا خیال ہے اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ابھی چند دن پہلے ہی پریس کانفرنس میں یا کسی تقریر میں کہا تھا، واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں اور یا وزارت عظمیٰ سے ہٹ جائیں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں اور پارلیمنٹ کسی نئے وزیر اعظم کو منتخب کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب کے جانے سے کہ عمران خان صاحب دوسرے دن وزیر اعظم بن جائیں گے پاکستان کے؟ بالکل کوئی طریقہ ہے؟ مجھے تو کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آتا۔ وہ تو جب تک پاکستان میں عام انتخابات نہ ہوں اور تحریک انصاف اکثریت لے کے نہ آئے، عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے عمران خان وزیر اعظم اسی صورت میں بنیں گے اگر یہ سسٹم چلتا رہے؟ بالکل، ہمارا ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم پاکستان کے آئین میں یقین رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے آئین کی خلاف ورزی وزیر اعظم صاحب نے کئی دفعہ کی ہے، اسی لیے ہم یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ اسی حوالے سے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں ایک ایسی مثال قائم ہو جائے کہ آئندہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی بھی کابینہ کا رکن یا کوئی بھی قائد جو حکومت جس کا تعلق حکومت سے ہو وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہمت نہ کر سکے۔ اچھا، اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ ایک بڑا لاجیکل سوال بنتا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب مطالبہ کریں کہ یا تو آپ پاناما پیپرز پر ہماری بات مانیں یا پھر آپ استعفیٰ دے دیں، اور اگر وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں تو یقیناً وزیر اعظم تو پی ٹی آئی کا نہیں آئے گا، نہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے، تو پھر اس میں ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ جی عمران خان ہوس اقتدار میں اندھے ہو چکے ہیں؟ براہ راست آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے میر صاحب کہ انہیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ریزائن نہیں کرنا، نہ انہیں کرنا چاہیے، نہ کرنا بنتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ نتیجتاً جس طرح کی یہ سیاست کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ فتنہ ہو، فساد ہو، بندے مریں، اور اس کے نتیجے میں کسی غیر جمہوری طریقے سے ہم
جو وزیر اعظم کا مسند ہے یہ آپ کو کس نے سب سے پہلے تو میری گزارش ہے یہ بندے مارنے کی بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں یہ آپ کو کس نے بتایا کہ عمران خان صاحب بندے مروانا چاہتے ہیں؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ سب سے پہلے تو ان کے جو سابقہ صدر تھے جاوید ہاشمی صاحب نے یہ راز افشا کیا باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے، اور وہ تمام باتیں سیکوینس کے ذریعے انہوں نے بتائیں کہ ہمارا یہاں پہ دھرنے کا مقصد یہ تھا. وہ بات پوری قوم نے دیکھی، اور وہ دن میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب یہ سارے ان کی جو آپ یہ کہیں کہ آپ کی حکومت کو کسی اور نے جاوید ہاشمی نے بچایا نا، یہ تو راز افشا کی ہے انہوں نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کا ثبوت دیا. میں سر ایک اور بات پوچھتا ہوں میر صاحب آپ کی وساطت سے، نعیم صاحب سے، کہ یہ بار بار 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے آئین توڑا. اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ وزیر اعظم نے آئین توڑا؟ اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے نا، تحریک انصاف نے تو نہیں کرنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے آئین توڑا. جب عدالتیں یہ فیصلہ کرنے لگتی ہیں کہ کسی نے آئین توڑا ہے اور کسی نے نہیں توڑا، تو اس کو آپ پاکستان سے بھگا دیتے ہیں. میں تھوڑی سی بات مکمل کر رہا ہوں. ہم نے کسی کو نہیں بھگایا، نہ بھگائیں گے، نہ چیف جسٹس کو بھگا سکتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن کو بھگا سکتے ہیں، نہ ہم پارلیمنٹ کو بھگا سکتے ہیں. یہی سارے فورم ہیں جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پرائم منسٹر اگر آئین سے انحراف کریں گے وہ نہ پرائم منسٹر رہ سکتے ہیں، اور عدالتیں رہنے نہیں دیتی. اس سے پہلے بھی پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو عدالتیں گھر بھیج چکی ہیں. اس لیے آئین سے اگر متصادم کوئی چیز ہوگی، پارٹی سے تھا، میں عرض کر رہا ہوں جی کہ آئین سے متصادم کوئی چیز ہوگی، اس کا فیصلہ عدالتوں کو کرنے دیں. میرا ایک بڑا معصوم سا سوال ہے کہ یہ بات کہنا کنٹینر پہ چڑھ کے پارلیمنٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، کہ بجلی کے بل مت دو، بل جلا دو، آپ جناب سول نافرمانی کی کال دینا، اس کے بعد جناب ہنڈی کے ذریعے پیسے باہر بھجوانا، یہ آئینی اقدامات کی آپ جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. جی نعیم صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں ان کے قائدین نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی وہ تقاریر کہ ہم زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے ورنہ میرا نام بدل دینا. میرے سوال کا جواب، ہم 3 مہینے میں بجلی کا بحران ختم کر دیں گے ورنہ میرا نام بدل دینا، مگر نام نہیں بدلتے. یہ میرا سوال کا جواب نہیں ہے. ہمارا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں 4 چیزیں بتا دیں کہ یہ آئینی آپ کے مطالبے تھے. ایک منٹ سول نافرمانی، بل جلاؤ، گھراؤ کرو، ہمارا ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو. ہنڈی سے کس نے پیسے؟ ہنڈی سے تو آپ نے بھجوائے پیناما میں. دیکھیں میرے سوال کا جواب ہنڈی سے پیناما میں پیسے تو آپ نے خدا کے لیے میر صاحب کو پیناما میں پیسے کہاں سے آئے؟ باری باری بات کر لیں. اچھا اب ڈاکٹر طارق صاحب ایک میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں. بلوچستان کی ایک پارٹی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی، اس کے سربراہ ہیں اختر مینگل صاحب. وہ جو کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اے پی سی بلائی تھی، اس میں بھی وہ نہیں گئے. تو آج اختر مینگل صاحب نے ایک بات کی ہے کراچی میں کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر طارق صاحب سے. نہ مودی کو بلوچستان سے، بلوچ لوگوں سے دلچسپی ہے، نہ ہی میاں صاحب کو کشمیریوں سے دلچسپی ہے. وہ دونوں جو ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ بلوچوں کی لاش پر رقص کر رہا ہے، وہ جو ہے کشمیریوں کے جو ہے لاشوں پر رقص کر رہا ہے. 1948 میں آپ نے انہی قبائلیوں کو جن پر آج آپ نے، جن کو دہشت گرد بنایا، جن کو طالبان بنایا، جن کو مجاہدین بنائے، انہی کے ہاتھوں سے آپ نے اس جس کو آج آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو تو فتح کرایا. اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اس قوم نے، اس ملک نے اتنی بڑی فوج دی ہے جو دنیا کی آج ایک طاقتور فوج کہلاتی ہے. تو اسی سے آپ کشمیر حل کرائیں گے. اے پی سی سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. مودی کے پتلے جلانے سے جو ہے کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا. اچھا اب یہ میں نے آپ کو اس لیے سنوایا، آپ ان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تلخ لہجہ صرف عمران خان کا نہیں، اب اختر مینگل کا بھی ہو گیا، اور کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کچھ اور لوگ بھی آ جائیں گے میدان میں. کیا یہ بھی بلاول بھٹو صاحب کا بھی ہے؟ کیا یہ اختر مینگل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ مودی اور نواز شریف کا کمپیریزن کر رہے ہیں، کیا یہ بھی کسی غیر سیاسی قوت کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ میری صاحب گزارش یہ ہے کہ بہت قابل احترام ہے اختر مینگل صاحب، پاکستان کے ایک نامور سیاستدان ہیں. اس سے پہلے 2013 سے پہلے بلوچستان کی جو صورتحال تھی، صرف اختر مینگل صاحب نہیں، پیشتر بلوچی جو لیڈرشپ تھی، وہ بلوچستان کی جو آواز تھی اس میں وہ متحد تھے، آج بھی متحد ہیں. اور حالات یہ تھے کہ کوئٹہ میں بھی آپ بدقسمتی سے، میں بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آپ پاکستان کا جھنڈا کوئٹہ میں بھی نہیں لگا سکتے تھے، باہر تو دور کی بات ہے. لیکن الحمدللہ 2013 میں الیکشن ہوئے، باوجود اس بات کے کہ ہم میجورٹی میں تھے، اس کے باوجود ہم نے
وہاں کی ایک علاقائی جماعت کو موقع دیا اور وہاں پہ ڈاکٹر عبدالمالک کو ہم نے موقع دیا کہ آپ وہاں پہ چیف منسٹر بنے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آج الحمدللہ بلوچستان میں اس دور کے مقابلے میں امن ہے. اختلاف رائے کا حق اختر مینگل صاحب بالکل رکھ سکتے ہیں, لیکن اکثریتی اس وقت بلوچی پارٹیاں بالکل الحمدللہ پاکستان کو مانتی ہیں, آئین کو مانتی ہیں, وہاں پہ ان کے پاس حکومت رہی ہے, پاکستان کو تو یہ بھی مانتے ہیں, اور آج الحمدللہ وہاں پہ بہت امن ہے. ہاں لیکن لہجہ کیوں تلخ ہے؟ اور دوسری بات ایک اور جملہ کہ 2013 سے اب تک پرائم منسٹر صاحب 3 دفعہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر چکے ہیں. ہر خطاب میں جس طرح کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا گیا, میں سمجھتا ہوں شاید اس سے پہلے بہت کم یہ بات ہوا ہو, شاید نہ ہوئی ہو. اور دوسری بات جو یہ فرما رہے ہیں کہ APC سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا, فوج کے پیچھے آپ کو پولیٹیکل ول قوم کو کھڑا کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی فوج کشمیر میں بھیج رہے ہیں, لیکن اگر وہ آپریشن ضرب عضب ہو, اگر وہ کراچی کا آپریشن ہو, اس سے پہلے APCs ہوئی ہیں, فیصلے APC اور پولیٹیکل لیڈرشپ. اچھا ربینہ خالد صاحب صرف ایک چھوٹا سا جملہ, یہ اہم بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے جنرل اسمبلی میں یا اقوام متحدہ میں کیا کہا. اہم بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کیا کہتی ہے کشمیر کے بارے میں, مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا. بان کی مون اس کا ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتے. یہ بتائیں نا آپ. ٹھیک ہے. اچھا نواز شریف صاحب تو ہمیں پتا ہے کیا کہتے ہیں. ربینہ خالد صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سسٹم کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سسٹم کے ساتھ جو پارٹیاں کھڑی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, یا اختر مینگل صاحب کی BNP بھی سسٹم کے ساتھ ہی کھڑی ہے, لیکن آپ لوگوں کا لب و لہجہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی اتنا ہی تلخ ہے جتنا کہ آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں. یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے. سسٹم بچانا صرف اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا امیر صاحب. سسٹم بچانے کے لیے حکومت کو بھی اس سے اپوزیشن سے زیادہ آگے بڑھ کے جو ہے اس چیز کو سنبھالنا پڑتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کی یہ روایت رہی ہے مسلم لیگ نون کی کہ ہمیشہ جب بھی گورنمنٹ میں آتے ہیں کنفرنٹیشن کی سیاست کرتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ کنفرنٹیشن کرتے ہیں, جو کہ کسی بھی طریقے سے, اور خاص کر کے آج کل کے موجودہ حالات میں یہ کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے. اگر آپ نے سسٹم بچانا ہے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے اس جدوجہد میں رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی بھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سال جو ہم نے حکومت کی اور جس طریقے سے کی, آپ کو پتہ ہے کس قسم کی مشکلات ہمارے لیے کھڑی کی گئیں, لیکن ہم نے ایبزارب کیا, ہم نے برداشت کیا, ہم نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. ہم نے اپنا وزیر اعظم جو ہے عدالت میں کھڑا کر دیا لا کے. عدالتوں نے بھی ہمارے ساتھ جو حسن سلوک رکھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن ان تمام, اور اپوزیشن سمپل میجورٹی میں بھی ہم تھے, ایسا نہیں تھا کہ ہمارے جس طرح ان کے پاس ابھی نمبرز ہیں ویسے وہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. لیکن جس احسن طریقے سے آصف علی زرداری صاحب ہمارے کو چیئرمین پریزیڈنٹ جو پاکستان کے تھے, انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی لے کے چلے اور کبھی بھی اس طرح سے کنفرنٹیشن نہیں ہونے دی, تو تبھی 5 سال جو جمہوریت کے پہلے 5 سال تھے حکومت کے وہ پورے ہوئے. تو میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کو جو گورنمنٹ بینچز ہیں, نون لیگ نے ایسا کیا غلط کیا ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ان کے جو طریقہ کار ہے نا, یہ کبھی بھی گیون نہیں کرتے, کبھی بھی جو ہے اکوموڈیٹ نہیں کرتے اپوزیشن کو, یہ مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب مقابلے میں ٹکراؤ آئے گا تو اپوزیشن کا کام تو ہے نا امیر صاحب اپوزیشن کرنا. لیکن اگر آپ بھی حکومت بھی وہ اسی موڈ میں آ جائے کہ اس نے میں مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے, کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. نہیں, اپوزیشن بالکل بھی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. اب جو یہ والا موقف ہے جو کہ پاناما لیکس والا موقف ہے, اس پہ تو اپوزیشن میں کوئی ڈیویژن نہیں ہے. It stands united. پاکستان کی تاریخ میں ہماری حکومت میں پرائم منسٹر نواز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں کو, اپوزیشن ہے وہ پارلیمنٹ میں ہے نہیں ہے, ساتھ لے کے چلنا, سولو فلائٹ نہ کرنا, چاہے وہ آپ کی بالکل, لیکن اس سے بھی آگے 2 قدم چلنا چاہیے. جو آپ ان کو ساتھ لے کے چلے, سب کو ساتھ لے کے چلیں, یہ روایت کبھی رہی نہیں. جو آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے, اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے ویسے ڈاکٹر عاصم حسین, بغیر کسی مقدمے کے. نہیں, ایک ڈاکٹر عاصم حسین کا مقدمہ عدالتوں میں اس پہ کیا بات کر رہا ہوں کہ ایک کریکشن کر لیں, یہ نہیں لے کے چلے اپوزیشن کو اپنے ساتھ, اپوزیشن حکومت کو ساتھ لے کے چلے. اگر آپ دیکھ لیں پچھلے سال 2014 میں ان کو یہ تو انہوں نے تو وہاں کوئی ایسا پوزیٹیو رول نہیں ادا کیا, وہ اپوزیشن ہی تھی
جس نے یہ اپوزیشن تھی جو عمران خان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. بالکل, اور وہ اس وقت اپوزیشن نے ہی اس کو جو ہے اور اب آپ عمران خان کے سامنے آ کے نہیں کھڑے ہوئے. ہم عمران صاحب کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے, ہم کیوں کھڑے ہوں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سسٹم بچا رہے, جو اگر کچھ اس صورتحال واضح ہو گئی کہ 2014 میں پیپلز پارٹی, اے این پی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے آگے کھڑی ہو گئی تھی. اب یہ پارٹیاں جو ہیں 2016 میں عمران خان صاحب کے سامنے آگے کھڑی نہیں ہوگی, سائیڈ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ بھائی جان سسٹم کے لیے خطرات پیدا نہ کرو. فرق تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. دو اہم سوال رہ گئے میرے باقی. ایک تو سوال نعیم صاحب میں نے آپ سے کرنا ہے, یہ آپ کو احساس ہے کہ اب آپ نے کہہ دیا جی 30 اکتوبر کو ہم اسلام آباد بند کریں گے, چلیں 30 کو اتوار ہے, آپ 31 کو بند کر دیں گے, پھر 1 نومبر آ جائے گی, بند ہو گیا. 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, اگر نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. آپ کو احساس ہے کہ اگر آپ بغیر استعفے کے واپس گئے تو آپ کی سیاست ختم. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس ہفتے کیا ہوگا, مگر مجھے پوری امید ہے کہ پوری قوم کا دباؤ اس حد تک بڑھ جائے گا اور ایسی شدت اختیار کر لے گا کہ نواز شریف صاحب یا تو اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی 30 اکتوبر احتساب کے لیے پیش کر دیں گے, یا پھر ان کے لیے ان کا جانا ہے وہ ناگزیر ہو جائے گا. کس طرح جائیں گے وہ؟ اب اس کی میں اس تفصیلات میں اس وقت میں مفروضے میں نہیں جانا چاہتا. میں کئی طریقہ کار ہوتے ہیں پاکستان کی بھی, اور بلکہ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب کسی بھی سربراہ حکومت کو جانا پڑتا ہے یا فارغ کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں. مزید سوال نہیں کروں گا میں آپ سے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ برا نہ منائیں, یہ ایک طرف انہوں نے 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کا اعلان کیا, تو دوسری طرف آپ نے گیس 36% مہنگی کر دی ہے, نہ 10%, نہ 15%, نہ 20%, کٹھی 36%. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ واقعی اگر جو لوگ سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے وہ بھی سڑک پہ آ جائے اور ان کے ساتھ مل جائے. دیکھیں, جہاں تک گیس کو مہنگا کرنے کا تعلق ہے, بہت عرصے تک یہ ایک پریشر رہا. پیٹرول کی قیمتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح عالمی منڈی میں اگر قیمتیں مہنگی بھی ہوتی رہیں اور وہ جو سبسڈی ہے یا وہ جو ڈفرینس آف کاسٹ تھی وہ گورنمنٹ خود پے کرتی رہی, اربوں روپے گورنمنٹ نے خود پے کیے. میں اس پہ اپڈیٹڈ نہیں ہوں کہ گیس کی قیمتوں کو اس وقت اضافہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. حالانکہ کئی دفعہ یہ مسئلہ کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا, کہ کئی دفعہ میں کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا, میں پچھلی میٹنگ میں بھی نہیں تھا, میں ملک سے باہر تھا. اچھا جی, میں ملک سے باہر تھا, اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ سمریاں جو گیس کی, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی آئی ہیں, کھاد کی قیمتوں میں اضافے کی آئی ہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب نے مسترد کی ہیں. اس لیے میں نے یہ عرض کی کہ اس وقت اس کی کیا ضرورت پیش آئی, میں اس پہ اپڈیٹڈ نہیں ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں آج آپ کے پروگرام میں ہوئی ہیں, روز ٹی وی کے اوپر ہوتی ہیں, اب قوم جو ہے وہ باشعور ہو چکی ہے. اسلام آباد کے لوگ کہ اس موقع پہ گیس 36% مہنگا کرنے کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. نہیں, پی ٹی آئی تو مسلسل ایک ایسے عمل سے گزر رہی ہے کہ جس سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ, جلاؤ گھیراؤ, احتجاج ہے, انہوں نے تو شروع سے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے. جب سے دھرنا ہوا اس کے بعد مجھے بتائیں کس مہینے میں یہ چین سے بیٹھے ہیں. اور اس طرح کے دعوے جس طرح آج ابھی نعیم صاحب نے کیے ہیں کہ جناب وزیر اعظم سٹیپ ڈاؤن کریں گے, فلاں کریں گے, یہ اس سے پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں. یہ تو آپ مانیں کہ یہ گیو اپ نہیں کرتے, لڑتے ہی رہتے ہیں. نہیں, لیکن لڑیں اس وقت جب ان کے پاس باقی فورم نہ ہو. ہمارا جو ان سے سوال تھا, میں نے ان سے 3 سوال کیے, 4 کیے, ایک کا بھی جواب انہوں نے براہ راست نہیں دیا. میں روبینہ آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو گیس مہنگی کی گئی ہے اس موقع پہ, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں, فائدہ کسی کو ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن نقصان ہماری عوام کو ہوگا. اور وہ آلریڈی بیچارے جو ہیں, جو ہمارا مزدور طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے ہیں. چلیں ایک منٹ کے لیے سوچیں, سردی بھی سر پہ آئی ہوئی ہے, ہیٹر نہیں جلائیں گے, کمرے نہیں اپنے رکھیں گے گرم, لیکن کھانا تو سب نہیں بنانا ہے نا. لیکن اس طرح کی ایک 36% ایک دم, خدا کا کوئی خوف کرنا چاہیے. غریب عوام پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کی بجائے اب وہ 1 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں, جو کہ خوددار لوگ ہیں, جو آپ کو معلوم ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, جو کسی کو کسی سے مانگ نہیں سکتے, کسی سے کہہ نہیں سکتے اپنا حال.
وہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو ایک ٹائم اب کھانا کھاتے ہیں، وہ اس ایک ٹائم کھانے کو بھی اگر یہ فاقے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان عوام کا تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے لیے جو ہے آنے والا وقت جو ہے، جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لوگوں کو بھی خود اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ نکلے یا نہ نکلے، ان کے خلاف ضرور نکلیں۔ اچھا نعیم الحق صاحب، یہ آپ کو غیبی امداد تو فراہم کر رہی ہے حکومت خود ہی، تو اس غیبی امداد کے باوجود اگر آپ کامیاب نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں کامیابی تو اللہ دیتا ہے جیسا کہ، اور کوشش کرنا انسان کا کام ہوتا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، باقی اللہ کی مرضی ہے اور یہ فیصلے اوپر ہی ہوتے ہیں، اور مگر یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان کے عوام کی واضح اکثریت، بہت بڑی اکثریت، وہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب پاناما کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کے جواب پوری قوم کو دیں، جس کا وعدہ وہ 5-6 مہینے سے کیا ہوا ہے، جس کی مزاحمت وہ 5-6 مہینے سے کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک تصادم کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور جیسا میری بہن نے ابھی کہا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز پاناما کے حوالے سے متحد ہیں، متفق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب اس قوم کی فکر کریں، اس قوم کی سوچ کا اندازہ کریں۔ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، پرائم منسٹر صاحب نے یہ آپ کو ویسے یہ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے پارٹی کی طرف بھی کوئی توجہ دی اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس کیا۔ جی یہ ایک اچھی بات الحمدللہ ہے۔ آج اجلاس ہوا، اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ یہ جو مقدمات آپ کی طرف سے آئے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی ہیں، باقی فورمز میں بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے؟ ایک صاحب کے لیے پیش کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فورمز کے اوپر ہم جواب نہیں دیا، لیکن وہ فورم ہے جو اپروپریٹ فورم ہے میر صاحب، تو 6 باقی کسی جگہ کے اوپر آپ نہ تو ہمارے جواب کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آج جواب دیا بھی تو کہ ہم عدالت کو نہیں مانتے۔ میرا سادہ سا سوال ہے، بڑا سادہ تھا، 6 مہینے سے آپ لٹکا رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے، لٹکا نہیں رہے، جواب جو دے رہے ہیں وہ یہ مان نہیں رہے۔ آج جو جواب سپریم دیا کورٹ کے اس میں فیصلے کہا کہ ہم کو عدالت شاید کو مان مانتے ہی لیں، نہیں، اس کے پاس شاید اختیار مان ہی لیں۔ نہیں ہے۔ ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک میں آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن ضرب عضب، میر صاحب کن فورسز کے خلاف ہو رہا ہے؟ جو ریاستی اداروں کو نہیں مانتے، طاقت کے زور پہ اپنا ایجنڈا منوانا چاہتے ہیں، وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے مجھے اب یہ بتا دیں۔ یہ بھی ریاستی اداروں کو نہیں مانتے، طاقت کے زور پہ اپنا ایجنڈا منوانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ایک طرف عدالتوں میں کیس ہے، دوسری طرف شہر بند کر دیں۔ آپ طاقت کے زور پہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ انصاف اچھا نہیں صاحب، طاقت کے زور پہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ بتا دیں گے یہ 30 اکتوبر کی ڈیٹ فائنل ہے؟ انشاءاللہ 30 اکتوبر کی ڈیٹ بالکل آگے فائنل پیچھے ہو سکتی ہے، 2 دن آگے، 3 دن آگے؟ نہیں، ہم اپنے حتمی پروگرام کا اعلان جو کریں گے اس حوالے سے، وہ چند دنوں میں ہماری مجھے میٹنگ ہے۔ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ 30 اکتوبر کے دن تو صرف آپ کے قافلے اسلام آباد پہنچیں گے، اصل کام آپ نے 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو شروع کرنا ہے، جو خبریں بھی ہمارے پاس ہیں۔ جی یہ آگے، اس کا مطلب ہے اصل کام 1 نومبر کو شروع ہوگا؟ 30 اکتوبر سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا اصل کام جو ہے، کیونکہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد 2 دن پہلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی رحم کی گنجائش ہے مہاراج، کوئی رحم کی گنجائش؟ نواز شریف صاحب چاہیں تو کل اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر لیں۔ قیام کہاں کریں گے؟ یہ قافلے قیام کہاں پہ کریں گے؟ اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اچھا وہاں پہ اربوں کروڑوں لوگ کسی وقت بھی سما سکتے ہیں۔ بھائی جان، اس مرتبہ کا دھرنا اور 2014 کا دھرنا مختلف ہے، مان جاؤ، نہیں مانتے تو کوئی گل نہیں، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اللہ حافظ۔